عورت ماں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. صحیح الجامع میں روایت موجود ہے. اور اس کے علاوہ والدین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ چوتھی مرتبہ باپ کے بارے میں کہا والدین میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق ماں کو دیا. والدین ماں باپ دونوں برابر ہیں، لیکن ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ حق ماں کا ہے بولا اسلام. عورت کو یہ مقام دیا. عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں کی عزت کرنا، ماں کی خدمت کرنا اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں باپ سے بھی آگے ماں ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک آدمی اگر کتنی بھی نیکیاں کر لے، یعنی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے اور صدقہ خیرات کر لے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی ماں کو رلا کے گیا، اپنی ماں کو ستا کے گیا، تو پھر ایسا آدمی جنت میں نہیں جاتا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بولے اسلام کیا مقام دیا؟ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھ کے گیا، جی روزے رکھ کے گیا، اللہ کی عبادت کر کے گیا، لیکن دوسری طرف ماں کو ناراض کر کے گیا، ماں کو ستا کے گیا، ماں کو رلا کے گیا، تو اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ماں کو ستانے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، ماں کو رلا کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ماں کا مقام بتاتا ہے اسلام. اسلام کیا دیا عورت کو، کیا دیا بھائی، اس سے بڑا مقام اور کیا دے سکتا، اور کون سا مذہب دے سکتا؟ ماں کی اتنی عزت کون دے سکتا ہے؟ یاد رکھو. اگر والدین کے تعلق سے بتائیں تو ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں، کتنی مرتبہ بیانات میں نے خود کتنی حدیثیں بتایا. ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ اسلام جیسے بتاتا ہے، کوئی اور مذہب میں ایسا مقام نہیں ہے. لیکن پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تیسری چیز اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. جب بیٹی ہوتی ہے، ایک عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کا مقام اور بیٹی کی عظمت کیا بتاتا ہے اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے تو وہ جنت میں جائے گا. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو ان کی اچھی پرورش کرے اور اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ پر نکاح کر کے دے دے تو پھر ایسا آدمی جنت میں جائے گا. بلکہ الگ الگ حدیث ہے، الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ الفاظ ہے، یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بھی بنیں گی. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ یہ مقام ہے کہ عورت جب بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی مرد کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، یہ اسلام کہتا ہے. اگر دوسرے مذاہب میں دیکھیں گے تو یہ مقام ہے کون بیٹی، کون ماں، کون بہن، کوئی پرواہ نہیں ہے. آج دیکھو دوسرے چیزوں کو تو دیکھنا چھوڑو، کم از کم یہ خالی فلم انڈسٹری کو دیکھ لیے تو پتہ چل جاتا کس کی بیٹی کا کیا مقام ہے، کس کی بیٹی کی کیا عزت ہے. ایسے باتیں سننے کو آتی ہیں، ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہے. اللہ رحم کرے، ہم اپنی زبانوں سے بول نہیں سکتے، اپنی زبانوں سے کوئی محبت نہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں ہے. مشہور لوگ بیٹیوں کو پیدا کرے، جوان ہو گئے، چھوڑ دیے ان کو آزاد، جا بیٹا کیا بھی کر لے، کسی کے بھی ساتھ گھوم، کسی بھی کے بھی ساتھ پھر، کہیں بھی دن گزار، کہیں بھی رات گزار، کوئی تیری مرضی، تو کیونکہ ہوش و حواس میں آ گئی تو بس تیری زندگی، تیری ذمہ داری، تیری مرضی ہے، جیسے بھی جی لے، کوئی ذمہ داری نہیں. اب وہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ بھاگتی ہے، پھرتی ہے. کوئی اپنی بیٹی کا حقوق ادا کرنے والا نہیں. بیٹی اس کی اپنی زندگی دیکھ رہی، باپ اپنی زندگی دیکھ لے رہا. یہ عورتوں کو بدلتے چلے جا رہا باپ، وہ مردوں کو بدلتے چلے جا رہی. ایسی زندگیاں کہاں کی محبت. انہیں سٹیج پہ جا کے ننگی گھوم رہی، ناچ رہی، پھر رہی. کوئی باپ ہے بولے سو حیا نہیں ہے اس کے پاس، ایک شرم نہیں ہے. یہ میری بیٹی ہے بولے سو اس کو حیا شرم تک نہیں ہے. ایسی چیزیں ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں. لیکن اسلام کتنا مقام دیا، کہتا ہے کہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچائیں گی، بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچائیں گی. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ تو بیٹیوں کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے ہیں. ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اب بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا بھائی. کیوں؟ اب یہ بڑی ہوگی، اس کی شادی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس لیے بیٹیاں نہیں ہونا. بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بیٹیوں کو ابارشن کر کے قتل کرنے والے آج لوگ ہیں. ایسے حالات میں، حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچائیں گی. 3 بیٹیاں جس کی ہو وہ جہنم کی آگ سے بچائیں گی.
صحابی پوچھے اللہ کے رسول جس کی 3 نہیں ہے جس کے 2 ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں 2 بھی ہے، ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گی، وہ بھی جنت میں لے جائیں گی۔ یہ بیٹی کا مقام ہے اسلام میں۔ پھر اسی طرح بہن کا بھی مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی وہ جنت میں جائے گا، ترمذی کی روایت ہے۔ اگر عورت ماں بنتی ہے تو کیا مقام، بیٹی بنتی ہے تو کیا مقام، اور بہن بنتی ہے تو کیا مقام اسلام بتا رہا۔ کیا 3 بہنیں جس کی ہو، بہنوں کو بھی اگر صحیح پرورش کرے، صحیح تربیت کرے، ان کی ذمہ داری اگر ادا کرے تو پھر ایسا آدمی بھی جنت میں جائے گا، بولتا ہے اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا آدمی بھی جنت میں جائے گا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے، کچھ دیکھو آج حالانکہ رشتے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے، جب سے یہ اینڈرائڈ آیا، جب سے یہ دنیا پرستی دلوں میں بیٹھ گئی، یہ مال کی محبت جب سے بیٹھ گئی، تب سے تو بہت سارے لوگ بگڑے ہوئے نظر آ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی صرف مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ اتنے برے حالات کے باوجود بھی اگر بہناں زیادہ ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا تو پورے بہنوں کی شادیاں کرنے کی ذمہ داری بھائی لے لیتا ہے۔ بھائی باہر جاتا، بھائی محنت کرتا، کماتا، کچھ بھی کرتا، لیکن بہنوں کی شادیاں کرتا۔ اس کے بعد اگر کسی کی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھائی بہن کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی اپنے گھر میں لا کے پالتا، اپنی بیوی سے نہیں جم رہا تو الگ کرائے سے رکھتا۔ لیکن کتنے بہنیں ایسی ہیں ماشاءاللہ جو بھائیوں کی کمائی سے کھا کے اپنے گھروں میں ایک چین و سکون کی، ایک عزت کی زندگی تو گزار رہی۔ یہ سسٹم آپ کو صرف اسلام میں اور مسلمانوں میں ہی زیادہ نظر آتا، غیر مسلموں میں ایسا نہیں نظر آتا۔ یہ جو محبتیں ہیں نا، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بچوں کی جو محبت ہے نا، آپ غیر مسلموں میں نہ کے برابر دیکھیں گے، نہ کے برابر۔ جتنا ان کو پیسوں سے، پراپرٹی سے، زمین جائیداد سے محبت ہے نا، اتنی محبت اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے بھی نہیں ہے، اپنے بہنوں سے بھی نہیں ہے۔ شادی ہوتے کیونکہ میں غیر مسلم ماحول میں پلا بڑا، دیکھا، ابھی بھی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں ہر ایک کے حالات، تو اس لیے مجھے معلوم ہے ابھی بھی شادی ہوتے ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں جانتا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قرضہ، اگر کبھی اس کو 10,000 کی ضرورت پڑے تو سود پہ قرضہ دیتا سگے بھائی کو۔ ہاں ایسے حالات ہیں۔ پراپرٹی کے لیے سگے ماں باپ کو بھی قتل کر دیتے۔ ذرا سا بوڑھے کیا ہو گئے، ہمیشہ گالیاں دیتے ہوئے، مارتے ہوئے ماں باپ کو ایک کونے میں کون سی تو بھی ایک کمرے میں ڈھکل دے کے ان کے موت کی دعا کرنے والے سب سے زیادہ غیر مسلم نظر آتے۔ مسلمانوں میں یہ حالات نہیں نظر آتے۔ بہنوں کا تو اب چھوڑو، اگر اس کو شادی کر کے دے دیے تو بات ختم، شادی کر دی، اب تیرا شوہر مر گیا، تیرے چھوٹے بچے ہیں، کیا بھی ہے، تیری زندگی تو دیکھ لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم عورتیں بیچاری جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، صبح اٹھ کے پورے گھر کے کام کاج کر کے صبح 10 بجے کھیت میں رہتی ہے، شام تک محنت کرتی ہے، رات تک محنت کرتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا ان لوگوں کو۔ بہت برے حالات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یاد رکھو، خود محنت کر لیتی ہے، خود اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، ایسا سسٹم اسلام میں اور مسلمانوں میں تو بہت نہ کے برابر نظر آتا ہے۔ تو بہن کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی ایک واقعہ، جب وہ نکاح کرے تو ایک شادی شدہ عورت جس کا یا تو شوہر انتقال ہوا تھا، بیوہ عورت تھی، تو ایسی عورت سے نکاح کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے نکاح کر لی؟ ہاں۔ تو کس سے کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی شدہ یعنی ایک بیوہ عورت تھی، اس سے میں نکاح کرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کنواری عورت سے نکاح کر لیتا، تیرا بھی پہلا نکاح ہے اور تو کنوارا ہے، تو بھی ایک کنواری لڑکی سے نکاح کر لیتا تو یہ بہتر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کنواری سے نکاح کر لیتا، میری بہنیں بھی کنواری چھوٹی بچیاں ہیں، وہ بھی کنواری، یہ بھی کنواری، کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے ایک بڑی عمر کی عورت سے میں نکاح کرا کیونکہ وہ میری بہنوں کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کی سوچ اس زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے بہنوں کے ذمہ داریاں، اپنے بہنوں کے تعلق سے خیال رکھتے ہوئے ایک صحابی بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں بہنوں کا بھی مقام بتایا۔ پھر اسی طرح بیوی، جب عورت بیوی بنتی ہے اس کا کیا مقام بتاتا ہے اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، ترمذی کی روایت۔ اچھا مرد کون؟ اچھے مرد کی گارنٹی جب تک اس کی بیوی نہیں دیتی وہ مرد اچھا ہی نہیں ہوتا۔ بولے اسلام کیا مقام دیا عورت کو کہ
عورت جب تک گواہی نہیں دے گی کہ میرا شوہر اچھا، تب تک وہ آدمی اچھا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ بیویوں کے حقوق بتائے اسلام میں، بیویوں کے حقوق بتائے۔ بلکہ اس زمانے میں جب اسلام آیا، اس وقت تو عورت کا کیا مقام تھا، آپ کئی مرتبہ سنتے تھے۔ عورت کو بازار میں بیچا جاتا تھا، عورت کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک عورت سے کئی مرد آ کے شادی نہیں کرتے، زنا کرتے تھے۔ ان کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ کسی کی طرف اشارہ کر دیتی، یہ اس کا باپ ہے، تو وہ اس کا باپ مانا جاتا تھا، خریدتے تھے عورت کو۔ اگر پوری دنیا کی بھی اگر ہسٹری آپ پڑھیں گے نا، تو عورت کا کوئی مقام نہیں، نہ پراپرٹی میں حصہ تھا، نہ عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا، نہ عورت کو اصل میں، بلکہ عورت کو شیطان کی طرح مانا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اپنے اس ملک ہندوستان میں عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اگر وہ بیوہ بن جاتی، اس کا شوہر مر جاتا تھا۔ ایسے حالات میں آ کے عورت کو اتنا زیادہ عزت اور اتنا زیادہ مقام دینے والا کوئی دین تھا تو وہ اسلام ہے۔ آج اسی اسلام کو بدنام کرتے ہوئے، نہیں بھائی تمہارے اسلام میں عورت کو کیا حقوق ہے، ظلم کر رہے آپ، پردہ کر رہے، چھپا کے رکھ رہے، ایسا کر رہے ویسا کر رہے، بلکہ بدنام کرتے۔ حالانکہ سب سے پہلے عورت کو عزت دینے والا کوئی دین تھا تو وہ اسلام تھا، یاد رکھو۔ تو بیوی کے حقوق بتائے۔ بیوی کے حقوق میں کتنی چیزیں؟ بیوی کی جائز ضروریات پورا کرنا، بیوی کا پورا خرچہ شادی سے لے کر اب اس کے بعد مرتے دم تک بیوی کا پورا خرچہ مرد کی ذمہ داری، اور بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، بیوی کو گالیاں نہیں دینا، بیویوں کو مارنا نہیں، بیویوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ کتنے حقوق بتائے بیویوں کے تعلق سے۔ تو بہرحال بیوی جس کی گواہی دے گی وہ مرد اچھا ہے، میرا شوہر اچھا ہے، تو اسی کو اچھا مانا جاتا۔ یہ مقام بیویوں کو دیا، یہ مقام عورت کو دیا اسلام۔